انتہا درجے کا قحط، مدینہ کے سارے تاجر دوڑے دوڑے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ اگر چاہیں تو ہم جس قیمت پہ آپ نے مال اٹھایا ہے 3 گنا بڑھ کر دے دیں، اس سے بھی زیادہ مجھے آفر کی گئی ہے، اس غلے کو کھولا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان یہ کیا کر رہے ہو، یہ گنتی کیوں کر رہے ہو؟ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کا نام نامی اس میں گرامی ذہن میں آتے ہی آپ کی سخاوت، آپ کا غنا اور انفاق فی سبیل اللہ کے جذبے سے سرشار آپ کی حیات طیبہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آغاز میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے. اور پوری زندگی ہر طور پر، چاہے وہ جانی ہو، مالی ہو یا کسی بھی طور پر دین اسلام کے لیے قربانی کی ضرورت پڑی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پہلی صف میں نظر آتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہوا، انتہا درجے کا قحط اور غذائی اجناس کی قلت پیدا ہو جاتی ہے. مدینہ منورہ میں لوگ غذا کے لیے ترستے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، غذائی اجناس دستیاب نہیں ہیں، قحط سالی ہے، بارشیں رک گئی ہیں. ایک دن مدینہ کے تاجروں نے یہ خبر سنی کہ مدینہ منورہ میں ملک شام سے ایک قافلہ آنے والا ہے، 100 اونٹوں کا ایک قافلہ آنے والا ہے، اور اس قافلے میں مختلف غذائی اجناس ہیں، مختلف ضروریات زندگی کا سامان ہے. اور اس قافلے کو منگوانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں. مدینہ کے سارے تاجر دوڑے دوڑے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ اگر چاہیں تو ہم آپ سے آپ کا سارا مال خریدنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم مجھے کتنا پروفٹ دو گے، کتنا منافع دو گے؟ تو عرض کی کہ ہم آپ کو جس قیمت پہ آپ نے مال اٹھایا ہے اس سے ہم دگنا دینے کے لیے تیار ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کم ہے اور مجھے اس سے زیادہ کی آفر ہے، مجھے اس سے زیادہ کی پیشکش ہے. پھر مدینہ کے تاجروں نے غور و فکر کر کے پھر آپ کو آفر کی اور آپ سے کہنے لگے کہ اگر آپ ہمیں سارا مال بیچنے کے لیے تیار ہو جائے تو ہم 3 گنا بڑھ کر دے دیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی پرکشش مجھے آفر کی گئی ہے. اب مدینہ کے تاجروں نے پھر سر جوڑ لیے، پھر مشورہ کیا، پھر دوبارہ آپ کو آفر کی کہ ہم آپ کو 4 گنا اس کا منافع دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ انتہا ہے، یعنی اس سے زیادہ منافع آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ کی آفر ہے، مجھے اس سے زیادہ کی پیشکش ہے. اب مدینہ کے تاجروں نے کہا کہ حضور آپ کو مغالطہ ہوا ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، اس سے زیادہ مدینہ میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ آفر کر سکے، وہ منافع دے سکے اور اتنی بڑی اماؤنٹ پر آپ سے یہ سارا آپ کا سودا اور جو بھی غذائی اجناس ہے وہ خرید سکے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم دیکھ لینا کہ میں نے کتنا نفع والا سودا کیا ہے، اور 2 3 4 گنا بڑھ کر نہیں بلکہ کئی گنا بڑھ کر میں نے اس کا نفع حاصل کیا ہے، اس کا پروفٹ کمایا ہے. چنانچہ ملک شام سے آنے والا قافلہ مدینہ میں داخل ہوا. حضرت عثمان غنی کے حکم پر مدینہ میں اعلان کیا گیا کہ سارے اہل مدینہ جمع ہو جائے. تمام اہلیان مدینہ جمع ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنے خدام سے فرمایا کہ ان اجناس کو کھولا جائے، اس غلے کو کھولا جائے، اور مدینہ کے تمام لوگوں میں بلا تفریق مذہب تمام لوگوں میں ان غذائی اجناس کو، کھانے پینے کی اشیاء کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے بغیر کسی عوض کے تقسیم فرما دیا جائے. اور پھر مدینہ کے جو تاجر آپ کے سامنے آفر لے کر آئے تھے، آپ نے ان سب کو بلا کر فرمایا کہ میرا سودا کسی دنیا دار سے نہیں تھا، بلکہ میں نے سودا اور میں نے تجارت اس
وحدہ لا شریک سے کی ہے، اس رب العالمین سے فرمائی ہے کہ جو 1-2 گنا نہیں، 3-4 گنا نہیں، بلکہ اس کا یہ وعدہ ہے کہ جو اس کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ رب العالمین اسے 10 گنا سے لے کر 1400 گنا تک بڑھا کر اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے گندم کے ایک دانے کی مثال بیان فرمائی کہ وہ کسان اس کو بوتا ہے تو اس میں سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے، اور فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے اس سے دگنا عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی 700 پر ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ اگر 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ 700 کا بھی دگنا اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضور کو اپنے گھر دعوت کے لیے عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ آپ میرے ہاں دعوت پر تشریف لے جائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضور کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ میں جو بھی قدم رکھتا ہوں اٹھاتا ہوں، عثمان اس کی کاؤنٹنگ کر رہے ہیں، اس کو گن رہے ہیں، اس کو شمار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان یہ کیا کر رہے ہو، یہ گنتی کیوں کر رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش تھی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور مجھے یہ سعادت بخشیں، مجھے یہ اعزاز بخشیں کہ میں آپ کی مہمان نوازی کا شرف حاصل کروں، اور میں نے یہ ارادہ کیا تھا، یہ نیت کی تھی کہ اگر آپ میرے گھر تشریف لائیں گے تو میرے گھر آنے کے لیے آپ جتنے قدم مبارک رکھیں گے، جتنے قدم مبارک چلیں گے، میں اتنے غلام خرید کر اللہ رب العالمین کی راہ میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ یا رسول اللہ میں اسی نیت کے ساتھ آپ کے قدم مبارک گن رہا ہوں کہ آپ جتنے قدم میرے گھر کی طرف اٹھائیں گے میں اتنے ہی غلام خرید کر اللہ رب العالمین کی راہ میں انہیں آزاد کر دوں گا۔ پوری زندگی آپ نے اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے اور ہر طور پر دین اسلام کو جس بھی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے اور جتنی بڑی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ان افراد کی فہرست میں ہمیں پیش نظر آتے ہیں کہ جو پہلی صف میں کھڑے ہیں اور سب سے نمایاں ہیں، سب سے آگے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان پاکان امت کے کردار کو اپنانے کی اور پوری زندگی ان کی نسبتوں کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔